رات کی آخری پہر کا وقت تھا۔ مدینہ کی گلیاں چاندنی میں نہا رہی تھیں، لیکن ایک گلی ایسی تھی جہاں چراغ بجھے ہوئے تھے اور سناٹے میں صرف ایک نوجوان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ نوجوان جو کل تک مدینہ کے سب سے بڑے سوداگر کا بیٹا تھا، آج پھٹے ہوئے کپڑوں میں، آنکھوں میں سرخی اور دل میں ٹوٹا ہوا غرور لیے گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ اس کا نام زید تھا۔ زید کے ہاتھ میں ایک پرانا سا خط تھا جو اسے آج دوپہر اچانک گھر کے ایک پرانے صندوق میں ملا تھا۔ خط پر دھول جمی ہوئی تھی، لیکن اس پر لکھے الفاظ نے اس کا دل دہلا دیا۔ خط پر لکھا تھا، بیٹے، جب تم یہ خط پڑھو گے شاید میں اس دنیا میں نہ ہوں۔ یاد رکھنا، انسان کی اصل دولت اس کا ایمان ہے، نہ کہ اس کا مال۔ اگر کبھی تم اپنے آپ کو گمراہی کی راہوں میں پاؤ تو مسجد نبوی میں جا کر اس آدمی کو ڈھونڈنا جو تمہیں سچ کا راستہ دکھا سکے۔ اس کا نام ہے عمر بن خطاب۔ یہ خط زید کے والد نے اپنی موت سے ایک رات پہلے لکھا تھا، لیکن زید کو کبھی نہیں دیا۔ جب زید کا سارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور دوست رشتہ دار سب چھوڑ گئے تھے، تو یہ خط ایک ایسے وقت میں ملا جب وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ زید کے والد ایک نیک تاجر تھے، لیکن زید نے جوانی میں دولت کی مستی میں سب کچھ بلا دیا۔ اس کے دوست اسے محفلوں میں لے گئے جہاں وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتے تھے۔ سود، دھوکہ اور جھوٹ اس کی تجارت کا حصہ بن گئے۔ پہلے باپ کا انتقال ہوا، پھر چند سالوں میں زید کے نام مدینہ میں بدنام ہو گیا۔ قرض بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس کا سب سے بڑا شریک بھی مال اور سامان لے کر فرار ہو گیا۔ زید کے پاس اب صرف وہ خط تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی زندگی۔ اگلی صبح زید مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک سفید ریش بزرگ کے قریب پہنچا جو ایک حلقے میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کیا آپ عمر بن خطاب ہیں؟ زید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں نرمی تھی، مگر آواز میں مضبوطی۔ میں عمر نہیں، لیکن تمہیں ان تک لے جا سکتا ہوں۔ زید کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے امیر المومنین ہیں اور ایک سخت مزاج انسان کے طور پر مشہور ہیں۔ حضرت عمر کے سامنے چند لمحوں بعد زید ایک بڑے سادہ مگر باوقار کمرے میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک لمبے قد کے جلال والے شخص بیٹھے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ زید کا سر خود بخود جھک گیا۔ کون ہو تم؟ حضرت عمر نے سیدھے سوال سے آغاز کیا۔ زید نے خط آگے بڑھا دیا۔ حضرت عمر نے خط پڑھا اور ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، پھر بولے، تمہارے والد ایک ایماندار آدمی تھے، افسوس کہ بیٹا ان کی راہ پر نہ چلا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ امیر المومنین، میں سب کچھ کھو چکا ہوں، میں صرف ایک موقع چاہتا ہوں کہ اللہ کے قریب ہو سکوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گہری نظر سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، موقع ہر روز اللہ دیتا ہے، لیکن لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ اگر واقعی تو یہ چاہتا ہے تو اپنے گناہوں کا بوجھ دل سے اتار دو اور لوگوں کا حق واپس کرو۔ زید نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے زید کو ایک تھیلی دی جس میں چند دینار تھے اور کہا، یہ صدقہ نہیں بلکہ امانت ہے، اس سے نیک طریقے سے روزی کماؤ اور پہلا نفع اللہ کے راستے میں دو۔ زید نے لرزتے ہاتھوں سے تھیلی لی۔ باہر آتے ہوئے اسے ایسا لگا جیسے برسوں بعد اس کے دل پر سے ایک بوجھ اتر گیا ہو، لیکن اسے معلوم تھا کہ اگلا امتحان اس کے دروازے پر کھڑا ہے۔ اسی شام جب وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس کا پرانا دوست حارث سامنے آ گیا۔ حارث نے اسے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا اور کہا، زید تم واپس آ گئے؟ میرے پاس ایک تجارت کا موقع ہے، رات کو چل کر بات کرتے ہیں۔
بس ایک چھوٹا سا سود کا کام ہے اور ہم دونوں امیر ہو جائیں گے۔ زید کا دل دھڑکنے لگا۔ ایک طرف اس کے اندر کا پرانا لالچ جاگ رہا تھا اور دوسری طرف اس کے والد کا خط اور حضرت عمر کی نصیحت گونج رہی تھی۔ وہ محفلیں، شراب کے جام، جھوٹے سودے اور وہ دن جب قرض خواہ اس کے دروازے پر دھاڑتے ہوئے آئے تھے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا وہ لمحہ جب حضرت عمر نے کہا تھا، موقع ہر روز اللہ دیتا ہے لیکن لوگ اسے پہچان نہیں پاتے۔ زید نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، حارث، میں اب وہ زید نہیں رہا جو کل تک تھا۔ سود کا ایک ٹکڑا بھی میری روزی میں شامل نہیں ہوگا۔ حارث نے کہکا لگایا، ارے بھائی، تمہاری آنکھیں بند ہیں۔ یہ دنیا ایمان سے نہیں، پیسے سے چلتی ہے۔ زید نے نظریں جھکا کر جواب دیا، شاید تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا اللہ کہتا ہے کہ برکت صرف حلال روزی میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، لیکن دل میں ایک عجیب سکون اتر آیا۔ اگلی صبح زید بازار گیا۔ وہ چند دینار جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے تھے، اس سے کھجوریں خریدیں اور بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر بیچنے لگا۔ لوگ پہلے تو اسے نظر انداز کرتے رہے، لیکن اس کی سچائی اور نرمی سے بات کرنے کا انداز دلوں کو چھو گیا۔ ایک بڑھیا آئی، کھجوریں تولنے لگی۔ زید نے تول کر دیں اور کہا، ماں جی، یہ 3 دانے زیادہ لے لیجئے، یہ میرا تحفہ ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں خوشی آ گئی اور جاتے جاتے اس نے دعا دی، بیٹا، اللہ تمہیں حلال روزی میں برکت دے۔ یہ الفاظ زید کے سونے سے بڑھ کر قیمتی تھے۔ چند دن گزرے، زید نے تھوڑا سا منافع کمایا۔ پہلا حصہ اللہ کے راستے میں دیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے اپنے پرانے قرض خواہوں کے پاس گیا۔ پہلا قرض خواہ حیران ہوا، زید، میں نے تو سوچا تھا تم بھاگ گئے ہو۔ زید نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں توبہ کر چکا ہوں، یہ لو تمہارا حق، اور دعا کرو کہ باقی بھی ادا کر سکوں۔ یہ منظر مدینے میں تیزی سے پھیل گیا۔ وہ نوجوان جو کل تک بدنام تھا، آج لوگوں کا حق واپس کر رہا تھا۔ ایک شام بازار میں خبر پھیلی کہ حارث پکڑا گیا ہے۔ وہی سود کا کام، وہی دھوکہ، اور اب وہ قید میں تھا۔ زید کو اس پر ترس آیا۔ اس نے قید خانے میں جا کر حارث سے کہا، بھائی، ابھی وقت ہے، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ چند ماہ بعد زید کے کاروبار میں برکت آ گئی۔ وہ اب ایک عزت دار تاجر تھا، لیکن اس کے کپڑے اور انداز سادہ تھے۔ ایک دن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور تھیلی میں کچھ دینار رکھ کر کہا، امیر المومنین، یہ وہ امانت ہے جو آپ نے دی تھی، اور یہ اضافہ میرا شکرانہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، زید، امانت لوٹ آئی، لیکن اصل امانت تمہارا ایمان تھا جو تم نے بچا لیا۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اگر میرے والد کا خط نہ ہوتا اور آپ کی نصیحت نہ ملتی تو میں آج بھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا۔ کئی سال بعد جب زید کے اپنے بیٹے جوان ہوئے تو ایک رات اس نے قلم اٹھایا اور لکھا، بیٹے، اگر کبھی تم اپنے آپ کو گمراہی میں پاؤ تو مسجد نبوی میں جا کر اس شخص کو ڈھونڈنا جو تمہیں سچ کا راستہ دکھا سکے۔ یاد رکھو، انسان کی اصل دولت اس کا ایمان ہے۔ یوں وہ قصہ جو خط سے شروع ہوا تھا ایک اور خط پر ختم ہوا، لیکن اس بات یہ خط روشنی کی طرف لے جانے والا چراغ بن چکا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ایسی اور ویڈیوز بھی آپ کے لیے بنائیں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔